السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسی طرح سے جو یہ دعا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وَأَنَا عَبْدُكَ، میں تیرا بندہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور میں تیرے عہد اور تیرے وعدے پر ہوں جتنا میرے اندر طاقت ہے، اعوذ بک من شر ما صنعت، میں تیری پناہ مانگتی ہوں جو میں نے برے کام کیے ان کی برائی سے، ابوء لک بنعمتک علیہ، مجھ پر جو تیری نعمتیں میں ان کا اعتراف کرتی ہوں، وابوء بذنبی، اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں، فاغفر لی، مجھے بخش دے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں، کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنا، اللہم ارنا الحق حقا، اللہ حق کو مجھے حق کر کے دکھا دے اور مجھے اس کی اتباع کی توفیق دے دے، اور مجھے باطل کو باطل کر کے دکھا دے اور مجھے اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ دو کرنے والے کام جو ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، ایک تو اللہ تعالی کی عظمت کی پہچان، اللہ کی بڑائی کو دیکھیں نا جہاں بھی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، اللہم لک الحمد انت قیوم السماوات والارض، اللہ ہم تیرے لیے، تو زمین اور آسمان کا تھامنے والا، یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے، اس یقین کے ساتھ سوچ بدلتی ہے۔ پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اللہ اللہم لک الحمد انت ملک السماوات والارض، اللہ ہم تیرے لیے، تو زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے، ومن فیہن، اور جو ان کے درمیان ہے ان کا بھی بادشاہ ہے۔ اعتراف زبان سے تب ہوتا ہے جب انسان غور و فکر کرتا ہے، کنٹمپلیشن ضروری ہے، غور و فکر بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسری طرف جو ہے اپنی بے بسی کا ادراک، اس کی سمجھ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق عجز کی سطح پر قائم ہوتا ہے۔ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دینا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، کیونکہ میں ارادہ کرتا ہوں میرا ارادہ پورا نہیں ہوتا، اور رب جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان ارادوں پر ماتم کرنے لگ جاتا ہے کہ میں نے یہ سوچا، میں نے ارادہ کیا، میں نے محنت کی، پھر بھی نہ ہوا۔ نہیں ہو سکتا بھائی، یقین کر لیں، کیونکہ اس جہان میں جو ہونا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق دراصل دل اور شعور کی اصلاح کے ساتھ قائم ہوتا ہے، دل کی اصلاح اور شعور کی اصلاح، جسے قرآن حکیم میں یوں کہا گیا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو سلامت دل لے کر آیا۔ وہ سلامت کس سے؟ فخر سے، نفرت سے، سلامت کس سے؟ احساس برتری سے، تعصب سے، اور سلامت ہے ہر برائی سے۔ اور اس کے اگر پہلے الفاظ دیکھیں کہ وہ دن جب نہ مال کام آئے گا، نہ مال نفع دے گا، نہ بیٹے نفع دیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا۔ سورہ الشعراء کی آیات ہیں۔ تو یہ پیور ہارٹ ہے، خالص دل۔ تو دل کب خالص ہوتا ہے؟ جب آپ اسے خالص کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں سے امپیورٹیز کو نکالتے جائیں۔ تو بات ہے
کہ کوئی انسان کیسے پیور ہو سکتا ہے ڈی کنڈیشننگ سے. ڈی کنڈیشن سول جو ماحول کی کنڈیشننگ کو توڑ کر اپنے آپ کو ڈی کنڈیشنڈ مائنڈ بنائے. ڈی کنڈیشنڈ یعنی آپ کا ایک سوچنے کا انداز ہے نا, اس پیٹرن کو توڑنا پڑے گا. انسان کب توڑنے کے لیے راضی ہوتا ہے؟ جب آپ اللہ کی پسند, اللہ کے رسول کی پسند کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میری بھی ہے. تو اگر آپ یہ سوچیں گے نا میری بھی ہے کے ساتھ الو بھی ہے, تو آپ کو کافی بات سمجھ آ جائے گی کہ ہر دفعہ الو کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے. تو اپنی کنڈیشن یعنی جو عادتیں ہیں نا, ان عادات کو توڑنا پڑے گا. سوچنے کا انداز ہے, آپ اپنے سوچنے کا انداز کو دیکھیے. آپ کس موقع پر کیا ریاکٹ کرتے ہیں, ماں کے ساتھ کیسے بہیو کرتے ہیں, باپ کے ساتھ کیسے کرتے ہیں, بہن بھائیوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں پھر رویہ کیا ہو جاتا ہے, اس کو لکھیں, اس کو دیکھیں. جب آپ اپنی فکر کریں گے نا, آپ کو پتا چلے گا کہ میرے یہ مسائل ہیں. جب آپ کو مشقت پیش آئے گی, آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کریں گے, ارادے کریں گے, دعا کریں گے, پھر بھی نہیں ہوگا, پھر استغفار کریں گے, پھر اللہ سے نیکی کی توفیق طلب کریں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جب آپ توفیق طلب کریں گے, پھر آپ محسوس کریں گے ابھی بھی نہیں, تو آپ پھر سوال کریں گے. یہ جو آپ اپنے بارے میں سوال نہیں کرتے, تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اپنے اوپر کام نہیں کرتے. آپ اپنی تبدیلی کے لیے کام کریں گے تو بہت سوال سامنے آئیں گے. تو ماحول کے اثرات سے, خارجی اثرات سے, جو کچھ آپ کی ذات سے باہر ہے نا, جو آپ کے اندر آ چکا, آپ پر آپ کے اسکول نے بھی اثر ڈالا, ماں باپ نے بھی اثر ڈالا, فیملی نے اثر ڈالا, پالیٹکس نے اثر ڈالا, میڈیا نے اثر ڈالا, نیوز پیپرز نے, جو آپ نے ڈگریاں لی, سب چیزیں آپ پر اثر انداز ہو گئی نا. اب ان سارے اثرات سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. جب آپ اپنے آپ کو پاک کریں گے تو آپ کا ہارٹ پیور ہوگا, پیور مائنڈ, پیور ہارٹ, اصل فطرت پر آ جائیں گے. تو آپ اپنا محاسبہ کریں گے, ڈی کنڈیشننگ کریں گے. دراصل محاسبہ کیا ہے؟ اصل میں ڈی کنڈیشننگ کا کام ہے نا. تو وہی یہ کام کر سکتا ہے جو آخری حد تک سنجیدہ ہو, سنسیئر ہو اپنے لیے. تو اپنے لیے سنسیئر ہو جائیں اور سچائی کو دریافت کرنے کے قابل ہوں کہ کیا چیز ٹھیک ہے, کیا غلط ہے. اس کا فیصلہ خود نہ کریں, اس کا فیصلہ اللہ رب العزت سے یعنی اس کے کلام سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لیں. ایک زندگی کی چیز ایسی جس کا اللہ نے حساب لینا ہے, اس کو اپنے اندر سے نکالنا ہے انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں کہ آپ ڈی کنڈیشننگ کے لیے آپ کو انالیسس کرنا آنا چاہیے, تجزیہ کریں, جائزہ لیں. آپ یعنی جو چیزیں ریکال لیول پر کوئی یاد کرتا ہے نا, یا صرف اسے کمپریہنڈ کر لیتا ہے, تو وہ انالیسس کرنے کے قابل نہیں ہوتا. انالیسس کرنا سیکھیں, یہ بہت اچھا موقع ہے. اور آپ کو میں نے ایک اسائنمنٹ بھی دی ہوئی ہے انالیسس کے لیے. جب آپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی, آپ کو سوچنا آئے گا. اور قرآن پہ کام کریں گے تو انشاءاللہ قرآن کے مطابق آپ کی سوچ بھی تو بڑھے گی نا انشاءاللہ. پھر آپ سارٹ آؤٹ کر سکیں, یعنی جیسے آپ فرض کریں کہ اگر چاول اور گندم ایک جگہ پر ہیں, تو آپ گندم کے دانے کو پہچانتے ہیں, چاول کے دانے کو پہچانتے ہیں. تو آپ اگر گندم کم ہے تو آپ اس میں سے گندم کے دانے اگر الگ کر دیں گے, سارٹنگ ہے نا, کہ آپ نے پہلے پہچانا پھر الگ کر دیا. تو سارٹنگ بڑی ضروری ہے, کیا چیز رکھنے والی ہے, کیا چیز نہیں رکھنے والی. تو اس کا ڈیسیژن صرف ذاتی طور پر نہ کریں, اللہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق انشاءاللہ. پھر یہ بھی ضروری ہے کہ چیزوں کو صحیح زاویے سے دیکھ سکیں. یہ کرنے والے کام ہیں. میں نے اس وقت 5 چیزیں آپ کو بتائی ہیں. آخری حد تک سنجیدہ ہونا, سنسیریٹی, سچائی کو دریافت کر سکنا کسی بھی معاملے میں. یعنی فرض کریں کہ ایک بات ہے جو آپ کی زبان سے نکلی ہے, تو آپ اس کے پیچھا بھی کریں گے کس حد تک سچ ہے اور کہاں تک جھوٹ ہے. تو آپ اس میں سے سچائی کو پہچان سکتے ہیں اگر آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ
آپ اسے کبیرہ گناہ سمجھیں گے تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے. تیسری چیز انالیسس کر سکیں. چوتھی چیز ہے سارٹ آؤٹ کر سکیں. اور پانچویں چیز ہے چیزوں کو صحیح زاویے سے دیکھ سکیں, یعنی رائٹ اینگل آف ویژن ہو, اور ایک چیز اور دوسری چیز کے درمیان فرق کر سکیں. یہ چھٹی بات ہے. دیکھیں ہر چیز کے اصول ہوتے ہیں نا, تو ڈفرینسیشن کے بھی اصول ہوتے ہیں. تو پرنسپل آف ڈفرینسیشن کے تحت چیزوں کو الگ کر سکیں, رویوں کو الگ کر سکیں. یعنی فرق کا جو اصول ہے, مثلا جھوٹ اور سچ میں کوئی فرق کا اصول ہے. یہ آپ نے اگر جھوٹ کے بارے میں پڑھا, سچ کے بارے میں پڑھا, تو آپ کو پتہ لگتا ہے نا. آپ ڈفرینشیٹ کریں گے گندم اور چاول کے درمیان, تو ڈفرینسیشن کا اصول کیا ہے کہ آپ کو پتا ہو گندم کا دانہ کیسے ہوتا ہے اور چاول کا کیسے ہوتا ہے. اور آپ کو چاولوں کی کثیر مقدار میں تھوڑی سی گندم ہے, تو آپ گندم کے دانوں کو الگ کر دیں گے. اور اگر گندم کے دانے بہت ہے اور چاولوں کے چند دانے ہیں, تو آپ چاولوں کے دانے الگ کر دیں گے. جس مقصد کے لیے آپ گندم کو یوز کرنا چاہتے ہو وہاں چاول یوز کرنے ٹھیک نہیں ہے, تو آپ ان کو الگ کر دو گے. یہ سارٹ آؤٹ کرنا ہے. لیکن سارٹنگ جو ہے نا وہ پرنسپل آف ڈفرینسیشن پہ ہوتی ہے کہ آپ ڈفرینشیٹ کر سکیں, اچھے اور برے میں تمیز کر سکیں, خیر اور شر میں, نیکی اور بدی میں. یہ دیکھیے لفظ خواہ کیسے بھی استعمال کیے جائیں, سادہ سا کام ہے کہ آپ نے اپنے اندر نیکی کو لانا ہے, برائی کو نکالنا ہے. تو آپ کو فرق تو پتا ہو نیکی اور برائی کا, کیونکہ کوئی نیکی 25% ہے لیکن اس کے اندر شامل ہے برائی 75%. تو 75% کے لیے کام نہیں کرنا, لیکن آپ 25% پہ مطمئن ہو جاتے ہیں, اللہ کے یہاں وہ قبول ہی نہیں ہے. آپ کے یہاں جس کے 25% مارکس آئے وہ پاس ہوتا ہے, تو 25% اگر سچ بول رہا ہے, یعنی ایک ہی بات ہے اس میں کچھ سچ بھی اور زیادہ جھوٹ ہے, تو اللہ کے یہاں وہ ویلیبل نہیں ہے, اللہ کے یہاں وہ جھوٹ ہی کنسیڈر ہوگا. پھر آپ دیکھیے کہ جیسے آپ نے تمیز کرنی ہے, تو ریلیونٹ اور ارریلیونٹ میں بھی آپ کی زندگی کے لیے ریلیونٹ کیا چیزیں ہیں, کیا رویے ہیں, اور ارریلیونٹ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا, دا ما یریبک الی ما لا یریبک. اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے, اور اس چیز کو اپنا لو جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی. یہ ڈفرینسیشن ہے. دا ما یریبک الی ما لا یریبک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنسپل دیا ہے نا. جیسے آپ نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. اب کوئی لا یعنی کو لا یعنی مانتا ہی نہیں, تو آپ کسی پرنسپل پر رہی ہیں نا. پھر اصول تو دیکھیے کہ آپ لا یعنی کو لا یعنی تو سمجھے, اپنے اس نقصان کو سمجھے, پھر آپ اس سے الگ ہونے کے قابل ہوں گے. اور ایک خوشخبری جو رب العزت نے اپنی کتاب میں دی ہوئی ہے, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے پر چلائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنے راستے پر چلاتے ہیں, لیکن آپ کی سٹرگل ضروری ہے, آپ کی جانب سے کوشش ضروری ہے. آپ کا ذہن کھلے گا تو نئی سوچ جاگے گی. یہ ذہن کھلنے کا طریقہ ہے نا کہ آپ پہچانے تو صحیح ہے کیا کیا. دیکھیں آپ فرض کریں کہ آپ نے سردیوں گرمیوں کے کپڑے الگ کرنے ہیں. آج کل میں زیادہ مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ شکر ہے آپ لوگوں نے جرسیاں پہننی چھوڑ دی ہیں, گرم کپڑے چھوڑ دیے, ورنہ گرمی تو کافی دنوں کی آ چکی ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے اگر کپڑے الگ کرنے ہیں اور آپ نے ہینگ کرنے, لیکن آپ پہلے دیکھو گے تو صحیح کہ اچھا کون سی چیز استعمال ہو سکتی, کون سی نہیں ہو سکتی. آپ اگر کھانا بنانا چاہتے ہیں, آپ نے مونگ کی دال بنانی ہے اور آپ نے روا روی میں ماش نکالی بنا دی, اور آپ نے کہا اچھا بیمار کے لیے کھچڑی بنانی تھی یا بیمار کے لیے دال بنانی تھی, تو کوئی بات نہیں وہ ماش کی دال کھا لے. اب اس کو پہلے ہی موشن لگے ہوئے, تو آپ نے اسے پہچانے. ساری زندگی اس نوعیت کے کام کرتے رہتے. اپنے ساتھ بڑا دھوکا ہے. پہچان بڑی ضروری ہے. ریلیونٹ ارریلیونٹ کا فرق سمجھیے, صحیح اور غلط کا,
نیکی اور بدی کا، تو یہی تو اللہ کے رسول کرنے آئے تھے. سارے رسول اسی مقصد کے لیے آئے. اس کے لیے سنت کو پڑھنا، حدیث کو پڑھنا بہت ضروری ہے قرآن حکیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ. تو آپ کا ذہن تب کھلے گا جب آپ ان چیزوں پر غور و فکر کرنے لگیں گے، پھر نئی سوچ بیدار ہوگی. یہ تبدیلی کا عمل ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی ذات تو لامحدود ہے، آپ اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہتے ہیں تو غور و فکر بھی لامحدود ہے. یہ کام کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں معرفت کی توفیق اس کو دیتے ہیں جو غور و فکر کرتا ہے، تفکر اور تدبر سے کام لیتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے. تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ربانی سوچ کیسی ہوتی ہے، خدا رخی سوچ، جس میں انسان کا رخ اللہ تعالیٰ کی جانب ہو. ایمانی سوچ، ایمانی سوچ نصیحت پذیری سے پیدا ہوتی ہے. میں نے یہ بات اس لیے سامنے رکھی کہ آپ کی زندگی کی تبدیلی کے لیے کوئی نصیحت کرے اور آپ اس نصیحت کو قبول کریں گے، قبولیت آپ کے اندر ہوگی تو تبدیلی آئے گی. اس کے لیے تذکر، اعتبار، توسم بہت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جامع الاصول فی احادیث الرسول میں 9317 نمبر پر ہے، 9317 پہ، ان یکون صمتی فکرن، کہ میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو. اور آپ نے یہ کہا کہ میری نظر عبرت کی نظر ہو، اور یہی ہمارے لیے ہے. اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو، میری نظر عبرت کی نظر ہو، اور میری گفتگو ذکر الہی کی گفتگو ہو. حقیقت یہ کہ تدبر اور تفکر مومن کا مزاج ہوتا ہے. یہ مزاج ہمیشہ اور ہر جگہ قائم رہتا ہے. دوستوں کے مجلس میں بھی یہ مزاج نہیں بدلتا. جن لوگوں کے ساتھ بہت فرینکنس ہے، کزنز کے درمیان بھی یہ مزاج نہیں بدلتا. یہ مزاج ہے جو دائمی طور پر اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والا بنا دیتا ہے. تدبر، تفکر، تو وہ ہر روز ایسی باتیں دریافت کرتا ہے جو اس کے ایمان اور یقین میں اضافہ کرتی ہیں. تو تدبر اور تفکر کا عمل مومن کے دل و دماغ میں جاری رہتا ہے. نصیحت پذیری مومن کی غذا ہے. جیسے آپ کے بدن کو غذا ملتی ہے نا تو بدن قوی ہو جاتا ہے، ایسے ہی نصیحت سے آپ کا ایمان قوی ہوگا، آپ کے اندر نیکی قوی ہوگی انشاءاللہ. اس کے بغیر روحانی ارتقاء ممکن نہیں ہے، اسپرچل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی اس کے بغیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. ان میں سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کا ادنا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. مسلم کی 162 نمبر روایت ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ ایمان کی شاخیں ایمان کے بیج سے نکلتی ہیں نا. اور قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں رب العزت نے اس کی مثال دی ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ کی طرح ہے، جس کی جڑ بہت گہری زمین کے اندر اتری ہوئی ہے اور جس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں، جو اپنے پھل ہر وقت لاتا ہے. تو یہ ایمان کا بیج ہے، اور ایمان کا بیج بڑھتا ہے تو شاخیں نکلتی ہیں، اور انسان کی سوچ سے کام آگے بڑھتا ہے، پھر قول اور فعل بھی بدل جاتے ہیں. الحمدللہ ہر چیز میں ایمان کے بیج سے رنگ شامل ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کا رنگ. تو سوچ اللہ اورینٹڈ ہوگی تو انشاءاللہ یادیں بدل جائیں گی، اور آپ کا میموری کارڈ جو ہے وہ اللہ کی یادوں سے بھرا ہوا ہوگا، تو آپ کی گفتگو بھی بدل جائے گی انشاءاللہ.
تو سوچ کا فکر کا ارتقا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کہلاتا ہے نا. تو آپ کام کریں گے اپنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ پہ, اور مدد کے بغیر, ہیلپ کے بغیر نہیں کر سکتے نا, لیکن آپ انشاءاللہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ترمذی کی روایت ہے 225 نمبر پر کہ آپ خاموشی کے ساتھ سوچتے رہتے تھے, یعنی آپ غور و فکر کرتے رہتے تھے. یہ جو غور و فکر کرنا ہے نا, یہ پڑھتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے, کسی سے باتیں سنتے ہوئے بھی, کسی جگہ کسی لمحے, ہر لمحے ہو سکتا ہے. تو یوں تو اعتکاف مسجدوں میں ہوتا ہے, لیکن فکری اعتکاف ہر وقت جاری رہنا چاہیے. اللہ کی طرف رخ, تفکر, تدبر, تذکر, تبسم, چیزوں پر سوچنا, سوچنے سے اعلیٰ درجے کی صفات پیدا ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں حکمت کیسے ملے گی؟ تفکر سے, تدبر سے, تذکر سے, تبسم سے. انشاءاللہ حکمت, معرفت, ذہنی ارتقاء, ازدیاد ایمان. فکری عمل نہیں ہوگا نا تو ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. فکری عمل ضروری ہے. یہ فکر جو ہے نا, یہی بیج ہے اصل میں, یعنی بیج کے اندر جو سب سے زیادہ پاور ہے نا, وہ اسی فکر کی ہے. اسی طرح سے ایک مومن کا ذہنی افق وسیع ہوتا ہے. ذہنی افق کے حوالے سے بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بات سوچ کی ہے. انٹلیکچوئل ہورائزن, تو اعلی ذہنی افق رکھنے والے ہی اعلی ادراک کر سکتے ہیں, اعلی حقائق کا ادراک کر سکتے ہیں. اگر کسی کا ذہنی افق وسیع نہیں ہے, اعلی نہیں ہے, تو وہ اعلی حقائق کو بھی نہیں سمجھ سکتا. سیدنا عمر, سیدنا معاذ بن جبل, سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم اسی طرح سے اپنے ذہنی افق کو وسیع کرتے رہتے تھے کہ وہ اللہ کے ذکر کرنے کے لیے اکٹھے بیٹھ جاتے تھے. یعنی اللہ کا تذکرہ کرتے تھے, باتیں, یعنی آپس میں مل بیٹھے تو اللہ کی بات کرنے کے لیے. بندہ کیسی عجیب چیز ہے, اپنی ہی باتیں کرتا ہے, اور وہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ساتھ بیٹھتے تھے اور کہتے تھے ایسا ہم ایمان میں اضافے کے لیے کر رہے ہیں. ایک دفعہ سیدنا عبداللہ ابن رواحہ نے ایک صحابی سے کہا رضی اللہ تعالی عنہ, آؤ ہم ایک گھڑی کے لیے ایمان لائیں. وہ ناراض ہو گئے, کیا ہم مومن نہیں ہیں کہ ہم ایک گھڑی کے لیے ایمان لے آئیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ ابن رواحہ مجھے کہتے ہیں, یعنی اللہ کے رسول کے آپ نے نہیں دیکھا, ابن رواحہ کہتے ہیں آپ پر ایمان کے بعد ایک ساتھ کا ایمان اور حاصل کر لیں, ایک گھڑی اور ایمان کی باتیں کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ابن رواحہ پر اللہ سبحانہ و تعالی رحم فرمائے, وہ ایسی مجلسوں کو پسند کرتے ہیں جن پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں. تو یہ رشک والی مجلسیں ہیں جن کا انعقاد ہم بھی کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ روایت حیات صحابہ کی ہے اور مجالس الایمان والیوم 3 پیج 13 پر ہے. تو ایمان کی مثال پودے کی طرح ہے جو بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ پھلدار درخت بن جاتا ہے جس سے فائدہ دوسرے ہی اٹھاتے ہیں. کیونکہ مومن نفع مند ہوتا ہے نا, تو اہل ایمان اعلی ذہنی افق پر ایمان باللہ کا تجربہ کرتے رہتے ہیں. تو اعلی سوچ اعلی ذہنی افق کو پیدا کرتی ہے, ہائی تھنکنگ, اعلی سوچنا. تو آپ اپنے دل کے اندر ارادہ کریں کہ میں نے اعلی سوچنا ہے, اور اپنے ذہنی افق کو اعلی بنانے کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کرنی ہے, کوشش بھی کرنی ہے. تو ہائی تھنکنگ اللہ کے بارے میں, اللہ کے کلام کے بارے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے بارے میں. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ہائی تھنکنگ سے ذہنی انقلاب آتا ہے. ہائی تھنکنگ سے, اعلی سوچ سے جو تبدیلی آتی ہے وہ پائیدار ہوتی ہے الحمدللہ. اور یہ انقلاب آتا ہے نا کہ انسان ہائی تھنکنگ,
ہائی تھنکنگ میں ہمیشہ مصروف رہتا ہے. یہ ہائی تھنکنگ انسان کو اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے میں مدد دیتی ہے جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو, کثرت سے یاد کرنا. ذکر کثیر, ذکر کثیر دراصل اللہ کی پہچان, اللہ تعالیٰ کے کلام پر, اللہ تعالیٰ کی صفات پر, اس کی تخلیقات پر غور و فکر کرنے سے آتا. حق کی تلاش ہے نا, پہچان ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی سوچ کا محور و مرکز بن جاتا ہے. سوچ اب خدا رخی ہو رہی ہے نا, کرنے کا کام ہے. میں نے صرف پروسیجرز بتائے ہیں, لیکن اس کے لیے پریکٹیکل بہت ضروری ہے. تو ایسا انسان جو ہے وہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو. دیکھیے ذکر کثیر کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ کثیر چرچا ہے. چرچا جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کہ جہاں بیٹھے اسی کی بات کرے. چرچا. آپ کس کا چرچا کرتے ہیں؟ نارملی خواتین کس کا چرچا کرتی ہیں؟ شہر میں سیل لگ جائے تو سیل کا چرچا کریں گی, کوئی کپڑا نیا آ جائے تو, یعنی کسی نے اپنی کوئی البم لانچ کرنا ہے تو اس کا چرچا ہر کسی کی زبان پر ایک ہی ہوگا. فلاں برانڈ کا جو ہے وہ 10 مارچ کو یا 15 مارچ کو فلاں ایکٹیویٹیز اسی کی اکارڈنگلی ہیں. ایک خاتون نے دوسری خاتون سے کہا, مجھے کسی نے تذکرہ کیا کہ 10 مارچ کو آپ نے اپنی مصروفیات کم کرنی ہے اور 10 مارچ کو 10:30 بجے ثنا سفینہ کے جو برانڈ ہے وہ لانچ ہونا ہے, تو وہاں جو ہے وہ آپ لوگ نہیں پہنچیں گے تو آپ کو پھر آپ مس کر دو گے. یہ طلب اور یہ شوق جو پیدا کیا جاتا ہے نا, مائنڈ سیٹنگ کے بعد ذہن سازی ہوتی ہے. پہلے یہ ذہن سازی ہے, پوری سوسائٹی کی ذہن سازی کسی اور چیز پر ہے. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ آپ جانتے ہیں خدا رخی سوچ نہیں ہے. رخ بدلتے ہیں نا. آپ نوٹ کرتے ہیں کس طرح سے پروپیگنڈے سے پوری قوم کا مزاج بدل دیتے ہیں لوگ. ایڈورٹائزنگ سے مزاج بدل دیتے ہیں. ایڈورٹائزمنٹ مزاج بدلتی ہے نا. کسی چیز کو اتنا کہیں کہ جھوٹ بھی سچ لگے. لیکن ہمارا رب کہتا ہے کہ اس سچائی کو اتنا بیان کریں, اتنا چرچا کریں کہ لوگ اصل سچائی کے ساتھ جڑ جائیں, ان کی زندگیاں بدل جائیں. تو ذکر کثیر جو ہے وہ لسانی بھی ہوتا ہے, قلبی بھی ہوتا ہے, اور ذکر کثیر جو ہے وہ دعوت ہے, چرچا. چرچے میں بڑی لذت ہے. جو اللہ کا چرچا کرتا ہے نا, اس کی یادیں پختہ ہو جاتی ہیں, اور اللہ کا چرچا کرنے والے کا دل بہت اطمینان میں آ جاتا ہے. تو اپنے رب کا چرچا کرنا ہے. دیکھیں ایک مائنڈ سیٹ ہے سیلف گلوری کا. سیلف گلوری ہے نا, ہر وقت اپنی بات, اپنی ذات, اپنی بات اور اپنے معاملات. اور دوسرا تذکرہ ہے ڈیوائن گلوری کا. تو شفٹ تو لگانی ہے. تو یہی چیزیں ہیں نا جن کو بدلنا ہے انشاءاللہ. تو ذہن میں رکھیے گا, ذہنی ارتقاء سے ایک انسان کامل ایمان والا بنتا ہے. حقیقت یہ کہ ایک انسان کامل انسان ہی نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے اندر کامل ایمان نہ آئے. یہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ خیر بالقوہ یعنی صلاحیتیں تو ہر کسی کے اندر موجود ہیں, پوٹینشل ہے نا. اس کو خیر بالفعل میں لانے کا نام تعلیم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء سے یہی کام لیا, اور امت سے بھی یہی کام لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ, کہ جو کسی کے اندر صلاحیت ہے, جو کسی کے اندر پوٹینشل ہے, اس پوٹینشل کو کال دیں, اس کی صلاحیتوں کو صحیح رخ پر لگانے کی کوشش کریں. اصل میں ایمان کا سفر حیوانیت سے انسانیت تک کا سفر ہے. اب دیکھیں کھانے کے کچھ حیوانی انداز ہیں جو آپ کے ایڈورٹائزمنٹ میں بہت نظر آتے ہیں. ایک ہاتھ میں کوئی سافٹ ڈرنک پکڑی ہے, ایک ہاتھ میں برگر ہے, ہرس کی انتہا ہے, ادھر سے کھانا ادھر سے پینا, ادھر سے کھانا ادھر سے پینا. حیوانی سطح ہے نا, حیوانیت سکھاتی ہے.
کہ آپ کی زندگی اس لیے کھا لو پی لو جی لو، تو حیوانی سطح سے اٹھا کر انسانی سطح پر لانا ہی دراصل ایمانی سطح پر لانا ہے. یہی ازدیاد ایمان ہے، یہی ایمان پلس ہے. ایک ایمان ہے نا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ایمان پلس حاصل کر لو، یہی ایمان پلس ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اپنا سول کنسرن بنانا ہے. سول کنسرن صرف اللہ کی ذات، صرف اللہ کی بات، اپنی ہر چیز کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا، ایک ایک چیز کو کہیں بھی اس سے الگ نہیں رکھنا اپنے آپ کو. دیکھیں آپ کسی کے ساتھ ایموشنلی اٹیچڈ ہیں، امی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، کسی کے ساتھ ہیں، بچوں کے ساتھ. کس کے ساتھ آپ زیادہ ایموشنلی اٹیچڈ ہیں؟ جی بچوں کے ساتھ ہیں، جی امی کے ساتھ ہیں، جی بہن کے ساتھ ہیں، آپ سسٹر کے ساتھ ہیں، جی امی کے ساتھ. آپ کس کے ساتھ ہیں؟ امی. ابھی ابو کی بات بھی آئی تھی، ابو کے ساتھ. جی اس کے علاوہ بھی کوئی کسی کے ساتھ اٹیچڈ ہے؟ بیٹا آپ لوگ کس کے ساتھ اٹیچڈ ہو؟ ایموشنل اٹیچمنٹ کس کے ساتھ ہے؟ آپ کی ایج میں لوگ زیادہ دوستوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. دوستوں کے ساتھ اٹیچ ہیں؟ اچھا ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا. بس یوں سمجھ لیں کہ ایموشنل اٹیچمنٹ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہونی ہے. یہ سوچ کی تبدیلی ہے، یہی خدا رخی سوچ ہے اور اس کا نتیجہ ہے. تو اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو پہلا درجہ دینا اور باقیوں کو بعد میں درجہ دینا، ثانوی درجہ دینا، یہی کرنے والا کام ہے. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.